السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی تمہید، تقلید کے معنی، تقلید کب سے شروع ہوئی، تقلید کے اسباب، تقلید کی ترقی، حنفی مذہب کی ترقی کے متعلق ایک مغالطہ کا ازالہ، تقلید کی ترتیب قرآن و تفاسیر سے، تقلید کی ترتیب احادیث سے۔ میں مختصر طور پر آگے نکلوں گا بتا کے تقلید کی تردید اقوال صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے، تقلید کی تردید ائمہ اربعہ کے اقوال سے، اقوال امام ابو حنیفہ، اقوال امام مالک، اقوال امام شافعی، اقوال امام احمد، اقوال امام ابو یوسف اور ظفر و عافیہ بن زید و حسن بن زیاد و عبداللہ بن مبارک، تقلید کی تردید فقہاء و علماء کے قول سے۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، تقلید کی تمہید، یہ مضمون اسی موضوع سے متعلق ہے، اس لیے اس کو تھوڑی سی وضاحت سے پیش کرتا ہوں۔ ابتدائی اسلام سے 300 سال تک تو تقلید کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، نہ مذاہب اربع کی بنیاد پڑی تھی، البتہ زمانہ خیر القرون منقضی ہوتے ہی لوگ آرائے رجال کی طرف رجوع کرنے لگے۔ سلف کا طریقہ جو احادیث کے ساتھ تمسک کا تھا رخصت ہونے لگا۔ تقلید کی ظاہری صورت پر فریفتہ ہو کر قال اللہ و قال رسول کو خیر بات کہہ بیٹھے۔ اب اگر کسی طرف سے صدا آ بھی جاتی ہے تو اس کو اقوال رجال سے دفع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ صاحب اقوال ائمہ اور زمرے علماء میں سے نہ تھے؟ یہ سارے کرشمے تقلید کے ہیں۔ تقلید کے معنی، نمبر 1، اول با اعتبار لغت، از غیاث اللغات، مطبوعہ نول کشور صفحہ 103۔ تقلید یعنی بمعنی گردن بند گلے میں ڈالنا اور کسی کی ذمہ داری پر کام کرنا اور اپنی گردن پر کوئی کام لے لینا، اور معنی مجازی یہ ہے کہ کسی کی تابع داری بغیر حقیقت معلوم کیے کرنا۔ ایزن کتاب بہار عجم جلد 2، مطبوعہ نول کشور صفحہ 271۔ قلادہ بالکسر، گردن بند گلے کا پٹا۔ قلائد جمع، میں لغات یعنی ڈکشنری سے وضاحت کر رہا ہوں تقلید کے معنی کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، دوم با اصطلاح شرع، شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تقلید یہ ہے کہ جس کی بابت ملا علی قاری حنفی اپنی کتاب شرع قصیدہ امالی مطبوعہ یوسفی دہلی صفحہ 34 میں لکھتے ہیں، تقلید قبول کرنا قول غیر کا بغیر ثبوت کے، بس گویا کہ اس مقلد نے باوجہ قبول کر لینے اپنے امام کے قول کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ یہ تشریح کس نے کیا؟ ملا علی قاری حنفی نے۔ نمبر 3، مسلم الثبوت، بحر العلوم، مطبوعہ نول کشور صفحہ 624۔ تقلید عمل کرنا ہے، کہتے ہیں تقلید عمل کرنا ہے قول غیر پر بلا دلیل کے۔ نمبر 4، عقد الفرید میں ملا حسن شرمبلالی حنفی کہتے ہیں، اصل تقلید کی ایسے شخص کے قول پر عمل کرنا کہ جس کا قول چاروں حجتوں شرعیہ میں سے نہ ہو اور نہ اس کے قول پر عمل کرنے کی کوئی حجت شرعی ہو۔ سو رجوع کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کی طرف تقلید نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حجت شرعیہ میں سے ہیں۔ معیار الحق، مطبوعہ رحمانی صفحہ 36۔ نمبر 5، مغتنم الحصول میں فاضل قندھاری حنفی فرماتے ہیں، گھر کی دلیل دے رہا ہوں،
کہتے ہیں تقلید اس شخص کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا ہے جس کا قول شرعی حجتوں میں سے نہ ہو، سو رجوع کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کی طرف تقلید نہیں۔ معیار الحق مطبوعہ رحمانی صفحہ 37۔ نمبر 6، علامہ سبکی شرح جمع الجوامع جلد 2 صفحہ 251 میں لکھتے ہیں کہ کسی کے قول کو اس کی دلیل کے جانے بغیر قبول کرنا تقلید ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کیا؟ علامہ سبکی شرح جمع الجوامع جلد 2 صفحہ 251 میں لکھتے ہیں۔ نمبر 7، اعلام الموقعین مطبوعہ اشرف المطابع جلد 1 صفحہ 218 میں ہے۔ ابو عبداللہ بن بازمنداد بصری مالکی فرماتے ہیں کہ تقلید کے شرعی معنی ہیں لم یکن، کہ ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا جس کا قول حجت نہیں ہے۔ شریعت نے ایسی تقلید سے منع کیا ہے اور اتباع وہ ہے کہ جس پر دلیل ہو۔ اعلام الموقعین اردو مترجم جلد 1 صفحہ 433، مطبوعہ مکتبہ الفہیم مونات گنج۔ غرض مطلب صاف ہے، بغیر دلیل قرآن و حدیث کے کسی امام یا فقیہ کی بات مان لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تقلید کب سے شروع ہوئی اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، شاہ ولی اللہ صاحب حجت البالغہ مطبوعہ صدیقی بریلی صفحہ 157 میں فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 4 صدی سے پہلے لوگ کسی خالص ایک مذہب پر متفق نہ تھے۔ نمبر 2، روز الریاحین ترجمہ بستان المحدثین مطبوعہ قاسمی صفحہ 71 میں شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ امام مالک کے زمانے تک لوگوں میں ایک مذہب کی تقلید راسخ نہ ہوئی تھی۔ نمبر 3، اعلام الموقعین مطبوعہ اشرف المطابع دہلی جلد اول صفحہ 222 میں ہے۔ یہ تقلید کی بدعت 4 صدی میں جاری ہوئی، 4 سنچری میں جاری ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکی ہے۔ حجت البالغہ جلد 1 صفحہ 152، متبع اشرفی دیوبند۔ نمبر 4، علامہ سند بن انان مالکی تحریر فرماتے ہیں اور یہ تقلید ایک بدعت ہے جو بعد کے زمانہ میں پیدا کی گئی، اس لیے کہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانہ میں کسی خاص شخص کے نام کا مذہب نہ تھا جس کو پڑھا پڑھایا جاتا ہو اور اس کی تقلید کی جاتی ہو، بلکہ وہ لوگ واقعات میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے اور قرآن و حدیث کے نہ ملنے کی صورت میں جس طرف ان کی بصیرت پہنچتی اسی طرح تابعین رحم اللہ کرتے رہے، یعنی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اگر قرآن و حدیث سے نہ ملتا تو اجماع صحابہ کی طرف نظر کرتے، اگر اجماع بھی نہ ملتا تو خود اجتہاد کرتے اور بعض صحابی کے قول کو قوی سمجھ کر اختیار کر لیتے۔ پھر قرون ثالث تبع تابعین کا زمانہ آیا تو اسی قرون میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہوئے، کیونکہ امام مالک نے سن 179 ہجری میں وفات پائی اور امام ابو حنیفہ نے 150 ہجری میں وفات پائی اور اسی سال میں امام شافعی پیدا ہوئے اور امام احمد 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ چاروں بھی پہلوں کے طریقے پر تھے۔ ان کے زمانہ میں بھی کسی خاص شخص کا مذہب مقرر نہ تھا جس کا آپس میں درس دیتے ہوں اور انہی کے طرز عمل کے قریب قریب ان کے اتباع کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ بہت سے امام مالک اور ان کے ہم پلہ اماموں کے قول میں جن میں انہی کے شاگردوں نے اختلاف کیا، اگر ہم ان کو نقل کریں تو وقت چاہیے۔ ان شاگردوں نے اس آزادی کے ساتھ اختلاف اسی واسطے کیا کہ ان کے
مقلد نہ تھے، بلکہ آلات اجتہاد کے جامع تھے اور استنباط مسائل کے طریقوں پر قادر تھے۔ بہرحال قرون ثلاثہ میں مذہب تقلید پیدا نہ ہوا تھا اور اللہ نے اپنے نبی کو ان کے قول میں سچا کر دیا۔ بہتر سب کرنوں میں اہل زمانہ میرے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں، پھر جو ان کے بعد والے ہیں۔ اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، بس اہل تقلید سے تعجب ہے کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ تقلید والا مذہب قدیم ہے اور یہی ہم بزرگوں سے دیکھتے چلے آئے ہیں، حالانکہ وہ ہجرت سے 200 برس بعد پیدا ہوا، بعد گزرنے ان قرون کے جن کے رسول نے تعریف کی۔ الارشاد کہتے ہیں کہ عمر نے ابو بکر کی تقلید کی، عثمان نے حضرت عمر کی تقلید کی، دیگر صحابہ نے فلاں کی تقلید کی۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ باندھتے ہیں کہ نہ زمین میں سما سکے نہ آسمان میں۔ ایسے پوچھو کہ اگر وہ تقلید کرتے تھے تو ان کے مذہب کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، جب تقلید ہی نہیں تھی تو مذہب کہاں سے آ گیا؟ فرقے ٹولی ٹولی میں بٹ گئے، جس کا حکمی طور پر منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ نمبر 5، فتح الباری پارہ 14، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 353 میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں تبا تابعین 220 برس تک زندہ رہے، بس اسی وقت سے بدعتیں پھیلنے لگیں اور دین میں بہت کچھ تغیر یعنی تقلید سے واقع ہو گیا۔ نمبر 6، تذکرۃ الحفاظ، مطبوعہ دائرۃ المعارف نظامیہ، صفحہ 202 میں ہے۔ اسی طرح اس وقت میں اہل الرائے و فروع یعنی فقہ کی ایک جماعت اور کتنے سردار معتزلہ اور شیعہ اور اصحاب کلام موجود تھے جو آرائے معقول پر چلے اور سلف کا جو طریقہ احادیث کے ساتھ تمسک کا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس وقت سے فقہ میں تقلید ظاہر ہوئی اور طریقہ اجتہاد گھٹنے لگا۔ زمانہ رسول کریم سے لے کر تینوں زمانوں خیر القرون تک تقلید کا وجود ہی نہ تھا، بعد زمانہ خیر القرون کے وجود پایا جاتا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ تقلید کے اسباب کیا تھے، کیا وجہ تھی کہ تقلید وجود میں آئی، کیا وہ راز تھے، کیوں؟ ہر چیز کے پیدا ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے، تو اس کی بھی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ تو وجہ جانتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب، الانصاف، مطبوعہ مجتبائی، دہلی، صفحہ 88 میں کہتے ہیں، اور وجہ تقلید فقہ کا آپس میں دھکا پیل کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، اور وجہ تقلید فقہ کا آپس میں دھکا پیل کرنا اور باہم دیگر جھگڑا کرنا ہوا، کیونکہ جب ان میں فتویٰ دینے میں مقابلہ آ پڑا تو جو کوئی کسی چیز کا حکم دیتا اس کے فتویٰ میں اعتراض کیا جاتا اور مانا نہ جاتا، اور بدون رجوع کرنے کے متقدمین میں سے کسی کی تصریح پر مسئلے میں بحث موقوف نہ ہوتی۔ اور ایک وجہ تقلید کی قاضیوں کا حکم کرنا، کیونکہ جب اکثر قاضیوں نے ظلم کیا اور امین نہ ہوئے تو ان کے وہ حکم مقبول ہوتے جن میں عوام کو شک نہ ہو اور جن کو پہلے کسی نے کہا ہو، اور ایک وجہ یہ ہوئی کہ روسا جاہل ہوئے اور لوگوں نے ایسوں سے مسائل پوچھے جن کو حدیث اور تخریج کا علم نہ تھا، جیسے اکثر متاخرین کا حال بظاہر یہی دیکھتے ہو، اور ابن حمام وغیرہ نے اس بات پر تنبیہ کی ہے، اور اس وقت میں غیر مجتہد کو فقیہ کہنے لگے، اور اسی وقت میں یہ لوگ تعصب پر جم گئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب، الانصاف، مطبوعہ مجتبائی، دہلی، صفحہ
آئیے آگے بڑھتے ہیں، حوالہ پہلے دے دیتا ہوں۔ نمبر 2، تذکرۃ الحفاظ جلد 2 صفحہ 111 میں ہے کہ اصحاب حدیث یک کے بعد دیگر مرتے گئے اور جو بچے وہ حقیر سمجھے جاتے تھے۔ لوگوں نے علم حدیث کی نگہداشت چھوڑ دی اور کتاب و سنت کے دشمن ہو گئے۔ محدثین کو ٹھٹے اور ماحول میں اڑانے لگے اور اس زمانے کے اکثر علماء فروع یعنی عملیات میں بغیر تحقیق کے تقلید پر جم گئے اور عقلیات یعنی علوم حکمت اور آرا یعنی اپنی رائے متکلمین پر جھک پڑے بغیر سمجھے۔ بس ایسی بلا پھیل گئی اور بدعت یعنی تقلید قوی ہو گئی اور علم کے اڑ جانے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ سو اللہ بھلا کرے اس شخص کا جو اپنے حال پر توجہ کرے اور اپنی زبان کو روکے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے اور اپنے زمانے کی حالت پر روئے اور بغور صحیحین بخاری اور مسلم کو دیکھے اور موت کے آنے سے پہلے اللہ کی سنت یعنی طریقے پر عبادت کر لے۔ اے اللہ توفیق دے اور ہمارے حال پر رحم کر اور ہم کو انہی لوگوں میں داخل کر جن کے یہ نصیب ہیں، آمین۔ تقلید کی ترقی، شاہ ولی اللہ صاحب حجت البالغہ مطبوعہ صدیقی بریلی صفحہ 157 باب الفرق بین اہل الحدیث و اصحاب الرائے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس مذہب کے اصحاب مشہور ہوئے اور خدمت قضا اور افتاء ان کے سپرد ہوئی اور ان کی تصانیف لوگوں میں مشہور ہوئی اور لوگوں نے ان کو پڑھایا تو وہ اطراف عالم میں پھیل گیا اور ہمیشہ روز بروز بڑھتا گیا۔ اور جس مذہب کے اصحاب غیر مشہور ہوئے اور قاضی و مفتی نہ بنائے گئے اور لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے، وہ مذہب کچھ دنوں بعد مٹ گیا۔ نمبر 2، خاص کر حنفی مذہب کو امام ابو یوسف وغیرہ کی وجہ سے زیادہ ترقی ہوئی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ مطبوعہ صدیقی بریلی صفحہ 151 میں فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شہرت امام ابو یوسف کی ہوئی۔ ہارون رشید کے عہد میں قاضی القضاء کا منصب ان کو حاصل ہوا۔ اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب پھیل گیا اور تمام اطراف عراق، خراسان، ماورا النہر تک اس کا قبضہ ہو گیا۔ حنفی مذہب کی ترقی کے متعلق ایک مغالطے کا ازالہ۔ ہمارے برادران احناف فرمایا کرتے ہیں کہ حنفی مذہب کی اس قدر ترویج و شہرت اس کی حقیقت کی دلیل ہے، چنانچہ اکثر سلاطین بھی اسی مذہب کے پابند رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کسی مذہب کا رواج پا جانا اور سلاطین کا اسی مذہب کو اختیار کرنا اس مذہب کی حقیقت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ بادشاہ اور عام لوگ تو اسی مذہب کو ضرور پسند کریں گے جو ان کی طبیعت اور خواہش کے موافق ہو اور جس میں وسعت اور آزادی زیادہ ہو، چونکہ حنفی مذہب اسی کا مصداق تھا اور ہے، اس لیے اس کی ترقی ہونا قرین قیاس ہے۔ اب میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سلاطین کا میلان اس طرف کیسے ہوا، اپنے لفظوں میں نہیں بلکہ کتب تاریخ سے۔ چنانچہ ابن خلقان مطبوعہ ایران جلد 2 صفحہ 443 میں لکھتے ہیں کہ سبب عروج امام ابو یوسف اور ہارون رشید کے یہاں ان کی رسائی کا ذریعہ یہ ہوا کہ ہارون رشید نے اپنے گھر میں کسی کو زنا کرتے خود دیکھا اور سخت کوفت میں ہوا کہ کیا کریں۔ خادم سے کہا کہ کسی فقیہ کو لے آئیں۔ امام ابو یوسف کو اس خادم سے پہلے رابطہ تھا، وہ انہی کو لے گیا۔ ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ اگر امام وقت خود کسی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے؟ اس وقت ہارون رشید کے چہرے پر رنج کے آثار نمایاں تھے۔
امام ابو یوسف سمجھ گئے کہ یہ ہارون رشید کے گھر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس صورت میں حد نہیں ہے۔ واہ میاں، شکل دیکھ کے فتویٰ دیے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا اور امام ابو یوسف کو انعام عطا فرمایا۔ اس قصے کے ذکر کرنے کے بعد ابن خلقان جلد 2 صفحہ 443 میں لکھتے ہیں امام ابو یوسف کو ہارون رشید کے دربار میں رسوخ کی ابتدا یہ ہوئی، پھر رفتہ رفتہ قاضی ہوئے۔ ہارون رشید کی ساری سلطنت میں قاضی انہی کی تجویز سے مقرر ہوئے تھے اور انہی سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کی ترویج اور شہرت ہوئی۔ چنانچہ اس موقع پر ابن خلقان جلد 2 صفحہ 463 میں لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ابو یوسف کا مثل نہیں تھا۔ اگر ابو یوسف نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ تاریخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے جواب نہیں دیجیے گا، اس شخص کو جواب دو جو ایک حقیقت اور تاریخ بیان کر رہا ہے۔ مجھ پر برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ الخلفاء مطبوعہ مصر صفحہ 114 میں لکھتے ہیں کہ سلفی نے تیوریات میں بسنت ابن مبارک نقل کیا ہے کہ جب ہارون رشید خلیفہ ہوا تو اپنے باپ کی ایک لونڈی پر اس کی طبیعت آئی اور اپنی خواہش اس پر ظاہر کی۔ اس لونڈی نے کہا میں تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ خلوت کی تھی۔ پھر ہارون رشید کا عشق بڑھا تو اس نے قاضی ابو یوسف کو بلا کر کہا کہ اس لونڈی کے حلال ہونے کی کوئی صورت تمہارے پاس ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ کیا لونڈی جو دعویٰ کرے گی وہ مان لیا جائے گا؟ آپ اس کی بات نہ مانیے کیونکہ وہ جھوٹ سے محفوظ نہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں کس سے تعجب کروں؟ آیا اس بادشاہ سے جس نے مسلمانوں کے خون و مال میں ہاتھ ڈالا اور اپنے باپ کی حرمت کا لحاظ نہ کیا، یا اس لونڈی کے بادشاہ نے اس سے خواہش کی اور اس نے پرہیز کیا، یا اس قاضی ابو یوسف فقیہ زمانہ سے کی اجازت؟ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں کس سے تعجب کروں؟ آیا اس بادشاہ سے جس نے مسلمانوں کے خون و مال میں ہاتھ ڈالا اور اپنے باپ کی حرمت کا لحاظ نہ کیا، یا اس لونڈی سے کہ بادشاہ نے اس سے خواہش کی اور اس نے پرہیز کیا، یا اس قاضی ابو یوسف فقیہ زمانہ سے اجازت دیتی؟ اے ہارون رشید، اپنے باپ کی حد تک حرمت کر اور اپنی خواہش پوری کر اور اس گناہ کو میری گردن پر ڈال۔ ایک اور حوالہ تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحہ 291۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 114 میں ہے کہ سلفی نے عبداللہ ابن یوسف سے روایت کی ہے کہ ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف سے کہا کہ میں نے ایک لونڈی خریدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بغیر عدت پوری ہوئے اسی وقت میں اس سے صحبت کروں۔ اس کے حلال ہونے کا تمہارے پاس کوئی ہیلا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا ہاں، آپ وہ لونڈی اپنے کسی لڑکے کو ہبا کر دیجئے، بعد اس سے نکاح کر دیجئے۔ اس فتویٰ پر ہارون رشید نے 1,00,000 درہم انعام کا حکم دیا۔ قاضی صاحب نے کہا یہ روپیہ اسی وقت رات ہی کو مجھے مل جائے۔ اس پر کسی نے کہا خزانچی اپنے گھر ہے اور دروازے تمام بند ہو چکے ہیں، بھلا اب صبر کی تاب کہاں تھی؟ قاضی صاحب فرماتے ہیں جب ہم بلائے گئے تھے تب بھی تو دروازے بند تھے، آخر کھولے۔ اب تو سمجھ گئے کہ حنفی مذہب کی ترقی کے اسباب کیا تھے۔ کہتے ہیں جب ہم بلائے گئے تھے تب بھی تو دروازے بند تھے، آخر کھولے گئے کہ نہیں؟ تو کھلواؤ۔ اب سمجھ میں آیا کہ حنفی مذہب کی ترقی کے اسباب کیا تھے۔ ان کے سوا اور بھی قصے ہیں، تھوڑا تھوڑا رکھ رہا ہوں۔ قطع نظر ان قصوں کے مسائل حنفیہ پر غور کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مذہب کو عمرہ اور سلاطین کے اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ذرا حقیقت الفقہ حصہ اول کے مسائل
ملاحظہ فرما کر مسئلہ صفحہ 452 دیکھ لیجیے۔ مرد نے جھوٹے گواہ پیش کر کے دعویٰ کیا کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہو گیا اور قاضی نے تسلیم کر کے ڈگری دے دی تو مرد کو اس عورت سے وطی کرنی جائز ہے۔ ابو حنیفہ ترجمہ در مختار جلد 2 صفحہ 22 اردو عالمگیر جلد 3 صفحہ 443 شرح وقایع اردو صفحہ 427 عالمگیر جلد 1 صفحہ 283 نور الہدایہ ترجمہ شرح وقایع جلد 3 صفحہ 59 باب مرافع کے بیان میں۔ اسی قسم کے مسائل کی وجہ سے اس زمانے کے محدثین کے وہ اشعار ہیں جو ابن قتیبہ نے کتاب المعروف مطبوعہ مصر صفحہ 170 میں نقل کیے ہیں، جن میں کا آخری شعر اور اس کا ترجمہ یہ ہے: کتنی ایک پاک دامن عورتوں کی شرم گاہیں جو حرام تھی ابو حنیفہ کی بدولت حلال کر دی گئی۔ عمرہ کو تیمم میں منہ پر خاک ملنا ان کی نفاست طبع کے خلاف ہے، اس لیے لکھ دیا کہ صاف چکنے پتھر، سنگ مرمر، یاقوت، ہیرا، یشب، عقیق، زمرد پر تیمم جائز ہے اگرچہ دھلا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ حوالہ چاہیے؟ اچھا۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 27 بہشتی زیور جلد 1 صفحہ 69 در مختار جلد 1 صفحہ 41 صبح کو اٹھنا عمرہ سے نہیں ہو سکتا۔ حنفی مذہب میں صبح کی نماز آخر وقت میں پڑھنی چاہیے، لہذا انہوں نے اسی کو اختیار کیا۔ نماز میں دیر تک ٹھہرنا امیروں پر گرا ہے۔ حنفی مذہب میں صرف بقدر ایک آیت قیام کرنا اور رکوع سجود میں دیر نہ لگانا کافی ہے۔ عمرہ کو یہی آسان معلوم ہوا۔ حوالہ چاہیے؟ ہدایہ جلد 1 صفحہ 118 اور 106۔ غرض کے اسی طرح کے سدھا مسائل ہیں جن میں عمرہ کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، تو پھر عمرہ کیوں نہ ایسے مذہب کو بطیب خاطر قبول کریں گے اور عوام کیوں نہ ان کے قدم بقدم چلیں گے۔ لیجیے حضرت حنفی مذہب کی ترویج و شہرت کی یہ اصلیت ہے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں۔ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔